الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیزوں، ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل نازل قرآن مجید کے موقع پر ہم سب کو جمع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان نسبت پر ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو، ہماری بستی کو مالا مال فرمائے. یہ جو مکتب ہے یہ دین کی خشت اول ہے نا، دین کی جو بنیاد ہے اس کی پہلی اینٹ ہے نا. اور یہ مکتب کی جو محنت ہے یہ ہماری نسلوں کی دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہمارے یہ معصوم بچے مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ پڑھنے کے لیے بچوں کا آنا اور ہمارا اس مکتب سے محبت کرنا، اس کو جاری رکھنا، یہ آئندہ مستقبل کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے یہ سب خیر کا ذریعہ ہے. ہم سب کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے. جس وقت اس ملک میں انگریز جو ہے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ان کو تعلیم سے کیسے دور کیا جائے، ان کی یہ فکر تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ پورے قرآن مجید کو جلا دیا جائے، نعوذ باللہ، یا دریا میں ڈال دیا جائے تاکہ ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے، جس کی وجہ سے یہ بچے پڑھ نہ پائے، یہ جوان پڑھ نہ پائے، یہ عورتیں قرآن پاک پڑھ نہ پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چنانچہ حفاظت قرآن کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی مکتب کے ذریعے سے قائم اور دائم رکھا اور اللہ اس کو ہمیشہ باقی رکھیں گے. اس لیے کہ یہ بچے جو ہے، بچیاں جو ہے قرآن پاک پڑھنے والیاں ہیں، پڑھنے والے ہیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں گے اور پڑھاتے رہیں گے. یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت انگریزوں نے یہ کوشش کی کہ ایک بھی قرآن پاک کا نسخہ باقی نہ رہے، تو یہ کوشش کی حضرت نے مشورے کے ذریعے سے کہ اس ملک میں کیسے قرآن پاک باقی رہے. اس کے لیے مشورہ کیا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر یہ بات طے ہوئی کہ ہر گاؤں کے اندر ایک ایک مکتب جاری کر دیا جائے اور اس کی تنخواہ ہم خود دیں، حکومت سے نہ لے اور نہ کسی امیروں سے لے، بلکہ مسلمان کے غریب احباب جو ہے اور جس کو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دیا ہے، برکت دیا ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق ان مکتب کی ذمہ داروں کو، ان مکتب کے چلانے والوں کو اور ان کا ائمہ کو اور ان کے حفاظ نظام کو تنخواہ دے تاکہ یہ کھانے پینے کا، روزی روٹی کا انتظام ان کا چلتا رہے.
چنانچہ حضرت کی یہ محنت رائج ہوئی اور دنیا کے اندر اور ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر حضرت کی برکت سے جگہ جگہ پر مکتب قائم ہوئے جہاں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، الف با تا سا کی تعلیم ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی مکتب کی برکت سے میری بخشش کر دیں گے، ہے نا۔ میرے کسی عمل پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، یہ نماز پڑھی تو قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، میرے اتنے سارے مریدین ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے مدرسے کو چلانے والے وہ حضرت کے مرید ہے، خلیفہ ہے، حضرت حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، جنہوں نے تقریباً 1000 کتابیں لکھی، ایسے شخص یہ حضرت کے خلیفہ ہے، مرید ہے۔ اور حضرت کے بڑے بڑے خلفاء ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت نے بخاری شریف عمر بھر پڑھاتے رہے، ایسے بڑے بڑے ہیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ مجھے امید یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یعنی یہ مکتب کو آباد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کیا ہے معاف کر دیں گے، نجات ہم کو اب نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ دین کی ایسی مضبوط اینٹ ہے مکتب کی کہ اس کی وجہ سے اس کی ساری اسلام کی عمارت اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ یہی مکتب پڑھنے والے بچے جب آگے پڑھیں گے، ابھی ان کا ناظرہ مکمل ہوا، پارِ ام مکمل ہوا، ناظرہ پڑھیں گے، حفظ میں لگیں گے اور پھر عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے اور پھر دین کی خدمت کرنے والے بنیں گے، یہی دین اسلام کی صوتوں کو مضبوط کرنے والے ہوں گے۔ یہ ایسا شجرہ طوبہ ہے، ایسا بہترین درخت ہے، ایسا سایہ دار درخت ہے کہ اس کی شاخیں پھیلیں گی اور امت کو سایہ پہنچائیں گی، یعنی ان کو شریعت پہنچائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کو بتلائیں گے اور ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ ہم کس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں یہ بات امت کے کانوں میں پہنچائیں گے یہی معصوم طلباء، معصوم طالبات، اور پھر اس کی برکت سے یہ ہدایت پانے والے لوگ جو ہے یہ جو ہے سب جو ہے کامیاب ہو جائے گے۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو معلم الخیر یستغفر له کل شیء حتی العود فی حوضہ فی بیتہ، کہ جو بھی معلم خیر ہوتا ہے، دین کا پھیلانے والا ہوتا ہے، اچھی بات بتلانے والا ہوتا ہے، مدرسہ پڑھانے والا ہوتا ہے، مکتب پڑھانے والا ہوتا ہے، امامت کرنے والا ہوتا ہے، یا کوئی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، یا کوئی اپنے شاگردوں کو دین سکھانے والا ہے، جتنے بھی دین کے پھیلانے کے ذریعے ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ یستغفر له کل شیء، دنیا کی ہر چیز معلم خیر کے لیے، دین کے پھیلانے والے کے لیے کیا ہے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ مچھلیاں اپنی تہ میں پانی کے اندر جو ہے سمندروں کے اندر جو ہے مچھلیاں دعا کرتی ہے، اللہ ان کی مغفرت کرنا، اللہ ان کی مغفرت کرنا، اللہ ان کی مغفرت کرنا۔ دیکھو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو سمجھا ہے۔ ہمارے اس ملک میں رہتے ہوئے انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا کہ حکومت کے پیسے نہیں چاہیے، کیوں؟ حکومت آج دیتی ہے کل روک لیتی ہے نا۔ قرآن مجید ان کے جو ہے اوپر رکھ لے تو اچھا ہو جائے گا، ہم کرسی پر بیٹھے ہیں، قرآن پاک اوپر ہونے چاہیے، قرآن مجید جو ہے اوپر رکھ لے پھر دے دیے جائیں گے۔ تو طے کیا گیا کہ ہمارے ہی پیسوں سے یہ مکاتب کا نظام رہے گا۔ اسی طرح موبائل بھی بند کر دیے جائیں، ہے نا، ویڈیو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب جو ہے اللہ کے لیے کام کرے، اخلاص ہو ہمارے اندر، ہے نا، اور دل میں محفوظ کرے۔ اگر کوئی ٹیپ کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹیپ کر سکتا ہے، لیکن ویڈیو شوٹنگ نہ کرے، یہ ناجائز ہے۔ جو کام جائز نہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شریعت نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے ان سے بچنا یہی تقویٰ ہے، یہی ایمانداری ہے، یہی مسلمانی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو دل میں نقش کرنا چاہیے، کہاں؟ دل میں بات سن کر دل میں عمل کی نیت سے سننا چاہیے۔ دل میں فٹ ہو جائے گی تو عمر بھر کام آئے گی، ہے نا، اور ٹیپ ریکارڈ میں فٹ ہو جائیں گی تو جب سنیں گے جب یاد آئیں گے۔ اس لیے کہاں ہونا چاہیے؟ دل میں ہونا چاہیے۔ ہم سب یہ طے کریں کہ دین کے ہر شعبے میں دین کی خدمت کے لیے ہر وقت ہم تیار رہیں گے، ہے نا، سب تیار ہیں نا انشاءاللہ۔ اور دین کی خدمت کی آج ہر وقت ضرورت ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے
شریعت اسلام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دین کو پھیلایا، شریعت کو عام کیا، رواج دیا۔ اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد امت پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امت جو ہے اس کا رواج دے، یعنی مکتبوں کی محنت کو قائم رکھے اور تبلیغ کی محنت کو قائم رکھے، مدارس کی محنت کو قائم رکھے، لوگوں میں دین پھیلانے کی محنت کو قائم رکھے۔ یہی کیا ہے؟ اصل میراث نبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیسے، روپے، درہم نہیں چھوڑے، اور نہ کوئی نبی چھوڑتا ہے، بلکہ وہ کیا میراث میں چھوڑتے ہیں؟ دین کو چھوڑتے ہیں۔ میرے بعد تم یہ کام کرنا۔ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث میں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں، ہماری نسلوں کو ایمان دلائے، اور وہ کیسے آئے گا؟ مکتب کے ذریعے سے آئے گا۔ مکتب میں بھیجنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہماری والدین جو ہے اور گھر میں جو ہے ماں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے بچوں کو سنوار کے، تیار کر کے، ان کا سبق سن کر کے مکتب میں روزانہ بھیجے، اور وقت پر بھیجے، ہے نا۔ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے تھوڑا بھی ٹائم پیچھے نہیں کرتے، لیٹ نہیں بھیجتے، ہے نا۔ یہ مدرسے کی محنت ہے، مکتب کی محنت ہے۔ یہاں پر بھی ہم کو کیا ہے؟ وقت پر اپنے بچوں کو بھیجنا ہے، تیار کر کے بھیجنا ہے، صبح اسلامی لباس میں بھیجنا ہے، تاکہ نورانی ماحول میں آئے اور وہ نور کو حاصل کرے، قرآن پاک کو حاصل کریے، شریعت کو وہ سیکھے، اپنی زندگی میں وہ نافذ کرے، اور پھر گھروں کے اندر اس کی پابندی ہو۔ اور اسی سے یہ آتا ہے، اسی سے یہ آتا ہے۔ مکتب میں جیسی تعلیم ہوتی ہے اس کو ہم سنیں۔ ماں بہنیں اگر ہماری سن رہی ہے تو سنیے۔ ابھی عصر کے بعد ان سے بھی کچھ ہم نے نصیحت کی، مختصر وقت تھا، ان کو بھی یہ بات سنانی تھی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے ہو سکتا سنایا ہو، لیکن جو نفع کی چیزیں ہوتی ہے، جو نفع کے قصے ہوتے ہیں، اس کو بار بار سنایا جاتا ہے نا، اس لیے کہ اس کی نافعیت زیادہ ہوتی ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لسان التبلیغ کہتے ہیں، تبلیغ کی زبان، ہے نا۔ فجر کی نماز کے بعد میں 3 گھنٹے تک جو ہے حضرت روزانہ بیان کرتے تھے۔ وہ کیسے یہ بنے اتنے بڑے؟ ان کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ ہے۔ ہر بڑا آدمی جو بنتا ہے اس کے پیچھے جو ہے ان کی گھر والوں کا خیال اور گھر والوں کی محنت ہوتی ہے۔ ہم کو بھی اگر ہمارے بچوں کو بڑا بنانا ہے، ان کو نیک بنانا ہے، دین کے خادم بنانا ہے، اور دنیا والوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے ان کو بنانا ہے، تو بھی ان کے پیچھے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت کرے، ہے نا، ان کے لیے محنتیں کرے، ان کے لیے اپنے آپ کو نیک بنائے۔ تو حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کیسے بنے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ، اور مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس قصے کو بیان فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت جو ہے بمبئی پڑھنے کے لیے چلے گئے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے، تو ان کی بہن بمبئی میں رہتی تھی، وہاں پر انہوں نے ان کو بلا لیا، کہا کہ بہن تمہارے بچے کو بھیج دو، میں ان کو مکتب اور مدرسے میں اور اسکول میں بھیجا کروں گی۔ چنانچہ حضرت بھیج دیے گئے وہاں۔ حضرت محنت سے پڑھتے، اسکول کی تعلیم حاصل کی، اور ہر امتحان کے اندر اول نمبر سے کامیاب ہوتے رہے۔ جب وہ دیکھ لیا اسکول والوں نے کہ یہ تو جینیس ہے، بہت زیادہ عقل مند ہے اور بہت ہوشیار بچوں میں یہ شامل ہے، تو انہوں نے، اسکول والوں نے یہ طے کیا کہ اب سے جو ہے اس بچے کی فیس کو ہم معاف کرتے ہیں، اس کو ہم فری میں پڑھائیں گے۔ جو بچے ہوشیار ہوتے ہیں، اسکول کا نام روشن کرنے والے ہوتے ہیں، ادارے کے نام روشن کرنے والے ہوتے ہیں، مدرسے کا نام روشن کرنے والے ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پر فیس لی جاتی ہے تو وہ فیس ان کی کیا کی؟ معاف کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ معاف کر دیا گیا۔ اب جو ہے چھٹیاں لگی تو ان کی والدہ پالنپور ان کی بہن کے پاس ان کو لے کر گئی، ان کی خالہ جو ہے بہن کے، ان کی والدہ کے پاس لے کر گئی، اور کہا بہن تمہارے لیے بہت مبارکبادی ہو، تمہارا یہ جو بچہ ہے بہت ہوشیار ہے، ہر امتحان میں اول نمبر سے کامیاب ہوتا ہے۔ اسکول والوں نے یہ طے کیا ہے کہ اتنی جو بھاری بھرکم فیس ہے، کئی ہزاروں میں جو ہوتی ہے، وہ اب ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تب ان کی اماں جو کہتی ہے وہ سنانا ہے کہ دیکھو، ان کی والدہ کہتی ہے کہ اب مجھے اپنے بچے کو اسکول میں نہیں بھیجنا ہے اور بمبئی میں نہیں بھیجنا ہے۔ وہ بہن کہتی ہے ارے بیوقوف، تمہاری عقل ٹھکانے پر ہے کہ نہیں؟ تم کو سمجھنا چاہیے